اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ ترجمہ ہے جی، اور جب ہم نے فرشتوں کو کہا تم آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس کے سوائے انہوں نے سجدہ کیا، اس نے انکار کیا اور تکبر کیا اور وہ کافروں سے ہو گیا۔ السلام علیکم دوستو، آج ہم سورۃ بقرہ آیت 34 کا مطالعہ کر رہے ہیں اور اس آیت میں جو کہا گیا اس کو سمجھنے اور سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جو میں سمجھا ہوں وہ آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ اس میں اللہ تعالیٰ جی فرما رہے ہیں کہ جب ہم نے فرشتوں کو آدم کو سجدہ کرنے کے لیے کہا، اب یہ سجدے سے بعض کا یہ مراد لی جاتی ہے شاید کوئی عبادت کا ہے، یہ سجدہ عبادت والا نہیں تھا، مطلب یہ سجدے کو یہ ایسے ہے جیسے کسی کی بڑائی کو تسلیم کرنا۔ آپ کو یاد ہوگا پچھلی آیت میں یہ ہم نے سمجھا تھا کہ حضرت آدم کی جو ذریعہ، آدم سے مراد صرف یہ نہیں لیا جائے گا کہ ایک شخصیت ہے کوئی، آدم سے مراد پوری ذریت ہے، جتنے، کیونکہ فرشتے بھی سارے کے سارے تھے، جتنے فرشتے ہیں وہ کوئی ایک فرشتہ نہیں تھا اس کے مقابلے میں، ساری ذریت فرشتوں کی اور ساری ذریت آدم کی، یہ ان کی بات ہو رہی ہے۔ تو آدم نے اپنا جو ٹیسٹ تھا پاس کیا، اپنے بتائی کہ ہمارے اندر اتنی کیپیسٹی ہے کہ ہم ہر چیز کو جو ہے وہ سمجھ سکتے ہیں، اس سے نئی نئی چیزیں پیدا کر سکتے ہیں، نئے نئے اضافے کر سکتے ہیں اور اس کی خرابی کی صورت میں اس کے نقصان کا جو ہے ازالہ کر سکتے ہیں، ساری چیزیں اس میں ہم اتنی زیادہ دنیا میں ترقی کر سکتے ہیں، ہم نے اتنی ترقی کر لی ہے، سارا کچھ وہاں پہ ڈسکس ہو گیا تھا۔ اب اتنی بڑی اس کی کامیابی کے بعد فرشتوں سے کہا گیا کہ یہ ٹیسٹ تمہارے سامنے ہو گیا ہے، اب آپ کو چاہیے کہ بھائی ان کی بڑائی کو اب آپ نے ان کے سامنے اس کو تسلیم کرنا ہے۔ یہ سجدہ، یہ تسلیم کیا تھا؟ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ کے ملک کا کوئی پریزیڈنٹ ہوتا ہے، صدر ہوتا ہے یا صوبے کا کوئی گورنر ہوتا ہے، تو وہاں پہ جتنے ریاست کے کیا کہتے ہیں جو ملازمین ہیں، وہ سب جو ہیں وہ اس گورنر کو، اس وزیر اعلیٰ کو، اس وزیر اعظم کو سلوٹ کرتے ہیں یا یہ عہد کرتے ہیں کہ ہم آپ کے وفادار رہیں گے، جو کچھ آپ اس ملک کے بارے میں کریں گے ہم اس میں آپ کے ساتھ تعاون کریں گے اور آپ کا حکم بجا لیں گے۔ یہ اصل میں حکم بجا لانا وہ سجدہ تھا۔ آپ کو پتہ ہے کہ انسان جب ترقی کرتا ہے تو بہت ساری چیزیں جو ہے اس کو کرنی، مثلا ایک چھوٹی ساری مثال ہے کہ اگر زمین کھودتا ہے، اب جو فرشتے زمین کو جوڑنے میں لگے ہوئے ہیں، مطلب زمین کے جوڑے رکھنے پہ مامور ہیں، جب ان کو پتہ چلتا ہے کہ انسان زمین کھودنا چاہ رہا ہے تو فرشتے ان کو رستہ دیتے ہیں، مطلب یہ ان کی تسلیم کرنا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اس کے سامنے ضد اور ڈھال بن جائے اور وہ جتنی مرضی کوشش کرے زمین کو کھودا نہ جا سکے۔ یہ ایک مثال ہے نا تمثیل کے ساتھ، یہ ایگزیکٹ وہ چیز نہیں، آپ کو سمجھانے کے لیے کہ یہ ہے۔ پھر جب بندہ زمین کھودتا جاتا ہے، نیچے جا کے پانی نکلتا ہے، وہ پانی والے جو فرشتے جو اس کو پانی کو وہاں پہ محفوظ رکھے ہوتے ہیں، وہ یہ نہیں کرتے کہ اس پانی کو لے کے بھاگ جائیں کہ یہ تو انسان یہاں پہ پہنچ گیا ہے اور وہ اس سے مطلب پانی اب نکال لے گا، اور اب یہ نہیں ہے، ان کو یہ کہا کہ سرنڈر کرنا ہے۔ وہ اگر پانی نکالنا چاہتا ہے تو اس کو پانی نکالنے دینا ہے، وہ اس کے استعمالات اس کے کیا ہیں یہ سب اس کو وہ انسان جانتا ہے۔ تو اسی طرح کائنات میں، آسمان میں جتنے بھی فرشتوں نے جو جو کام سنبھالے ہوئے اس میں انسان کو رستہ دیے جاتے ہیں۔ تو یہ ہے ان کا تسلیم کرنا، ان کو سجدہ کرنا۔ اب رہ گیا ابا واستکبر والا، وہ ابلیس کا معاملہ۔ ابلیس تو مطلب مایوس، وہ مایوس ہو گیا۔ مایوس ہونے والے کو ابلیس کا اصل مطلب وہ مایوس ہونا ہے۔ تو آسان بات جو ہم نے کی وہ یہ تھی کہ تکبر جو ہے وہ انسان کو تسلیم کرنے سے روکتا ہے۔
اگر آپ کو جو آپ کو حکم ماننے سے باغی کر دیتا ہے، اپنے کسی تکبر کی، یہ اس بنا پر کہ میں تو اعلیٰ ہوں، اس نے یہی سوچا کہ میں اعلیٰ ہوں اور میں ان کو کیوں سجدہ کروں یا ان کی برتری کو کیوں قبول کروں. تو یہ جو تھا برتری کو قبول کرنا، یہ تھا اصل میں سجدہ کرنا. اور ابلیس نے، اس شیطان نے یا اس جن نے، وہ ویسے بھی فرشتوں وہ جن تھا، تو اس نے تکبر کیا اور اس تکبر کی وجہ سے وہ انکار کرنے والوں میں سے وکان من الکافرین، کافروں میں سے ہو گیا. یعنی کہ کافر وہ جو انکار کرنے والے، یعنی کہ اس نے حکم عدولی کرنے والوں میں وہ شامل ہو گیا. تو امید ہے میں اس آیہ مبارکہ کو، جو کہ آیہ مبارکہ 34 ہے سورہ بقرہ کی، اس کو جو میں سمجھا ہوں میں نے کوشش کی ہے کہ آپ تک پہنچا دوں. تاہم یہ بڑا وسیع علم ہے، اور اگر آپ سمجھیں کہ میں نے اس کو سمجھنے میں کوئی غلطی کی ہے یا آپ کو صحیح طرح سمجھا نہیں پایا، تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ میری اصلاح فرمائیں اور میری رہنمائی فرمائیں. وما علینا الا البلاغ المبین.